الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ وازواجہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ اگلے پیر کو یہ بات آئی تھی کہ قسم کے ذریعے سے آدمی جو ہے بعض حلال چیزوں کو حرام کر لیتا ہے۔ تو قسم کی 3 قسمیں گزشتہ جو ہے سبق میں یہ آئی تھی۔ پہلا یمین غموس، دوسری قسم یمین لغو، اور تیسری یمین منعقدہ۔ یمین غموس وہ قسم کہ آدمی نے کوئی گناہ کر لیا، کوئی کام کر لیا تھا، لیکن پوچھنے پر، اس سے پتہ کرنے پر قسم کھا لے کہ میں نے نہیں کیا، تو اس پر کفارہ نہیں ہے، لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ بولا اور قسم بھی کھائی۔ دوسری ہے یمین لغو، کسی آدمی نے کسی کام کے بارے میں، کسی بات کے بارے میں آ کر خبر دی، اور اس کہنے والے پر، خبر دینے والے پر بھروسہ کرتے ہوئے آدمی نے قسم کھا کے یوں کہا کہ فلاں کام ہو گیا، یا فلاں چیز ہو گئی، یا فلاں بندہ آ گیا، جو بھی ہو، تو اسے کہتے ہیں یمین لغو۔ اس میں گناہ بھی نہیں ہے اور کفارہ بھی نہیں۔ تیسری ہے یمین منعقدہ، آدمی نے کسی حلال چیز کو اپنے اوپر قسم کھا کے حرام کر لیا، کسی خیر اور بھلائی کے کام کو قسم کھا کے حرام کر لیا، اس قسم پہ پکڑ ہوگی۔ اب اس قسم کو توڑنا واجب ہے اور اس کا کفارہ دینا یہ بھی واجب ہے۔ لیکن کسی حلال چیز کو آدمی جو ہے جسمانی صحت کے لیے اگر چھوڑتا ہے، جیسے ڈاکٹر نے یوں کہا جیسے ڈاکٹر نے یوں کہا کہ بھئی یہ جو ہے آپ شوگر ہے آپ کو، آپ چینی مت کھانا، میٹھی چائے مت پینا، تو ان چیزوں کو، حلال چیزوں کو چھوڑ رہا ہے، لیکن صحت کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے، تو اس کے لیے گناہ نہیں ہے۔ آج کے جو سبق میں ہیں وہ چند واقعات ایسے ہوئے کہ شراب پی کر نشے کی حالت میں جھگڑا ہو گیا، یا نشے کی حالت میں جو ہے نماز کے اندر یا اس طرح جو ہے بات چیت میں گالی گلوچ ہو گیا۔ جوا جو ہیں، تو جوا کے ذریعے سے، جوا ایک ایسا کھیل ہے جس میں آدمی نفع کی امید کے ساتھ اپنی پونجی اور پیسہ لگاتا ہے، لیکن نفع نہ ملنے پر، یعنی ہار جانے پر، جیت نہیں ملی، نفع نہیں ملا، تو اس کے بعد جو ہے جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ جھگڑا نہ ہو اس وقت ظاہری طور پہ ہار مان لے، لیکن دل میں بغض تو سامنے والے کو ہرانے کی اور اسے نقصان پہنچانے کی پلاننگ تو ذہن میں رہتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یقین کرو اس بات پر کہ شراب اور جوا اور بت اور ازلام یعنی فال نکالنے کے تیر، یہ سارے شیطانی کاموں میں سے گندے کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم اپنی زندگی کے کاموں میں کامیاب ہو جاؤ۔ شراب اور جوا، بت اور فال کے تیر۔ بت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے زمانے جاہلیت کی بات، کہ ہم لوگ آٹے کا ایک بت بنا کے چلتے، اور راستے میں اگر دوسرا جو آٹا استعمال کا وہ ختم ہو جاتا، تو وہ جس کو ہم نے بت بنایا تھا نا، اس کو کیا کرتے، اس آٹے کو پانی ڈال کے اور اس سے گوندھ لیتے اور اسی سے روٹی بنا کے کھا لیتے۔ پتھر لے کر چلتے اور اسی کو جو ہے ہاتھ جوڑتے رہتے، لیکن جب اس سے اچھا پتھر مل جاتا اس کو پھینک دیتے، دوسرا اٹھا لیتے۔ کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں جن کو دنیا کے اندر پوجا جا رہا ہے، چاہے وہ درخت ہو، سمندر ہو، سورج ہو، ستارے ہوں، جتنی چیزیں پوجی جاتی ہیں ان کے پیچھے شیطان اپنی مکاری سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے در کو چھوڑ کر، توحید کو، ایمان کو، اللہ کو چھوڑ کر مخلوق میں سے کسی کے سامنے بھی جب ہاتھ جوڑتا ہے، اس سے مراد مانگتا ہے، تو شیطان جس نے اللہ سے یہ چیلنج کر رکھا ہے کہ جو تجھے چھوڑ دے گا وہ میرا ہے، اور اسے میرا کر کے چھوڑوں گا،
تو پھر شیطان اس کے سامنے اس کام کو ہوتا ہوا دکھاتا ہے۔ ازلام، پھال، یہ جو پھال نکالے جاتے ہیں، راشی نکالی جاتی ہیں، اور جیسے وہ اخبارات میں آتا ہے نا، مکر راشی ہے، عقرب راشی ہے، بچھو راشی ہے، پتہ نہیں کیا کیا اخبارات میں ہوتا ہے۔ مسلمان لوگ بھی جب کوئی معاملہ، دکان کھولنا ہے، کاروبار چلانا ہے، یا کسی طرح سے کوئی جو کام کرنا ہے، نکاح وغیرہ رکھنا ہے، منگل کو نہیں رکھنا، بدھ کو یا جمعہ کو رکھنا، شنیچر کو نہیں رکھنا۔ سارے دن اللہ کے ہیں، ساری راتیں اللہ کی ہے، سارا سال اللہ کا ہے، دن رات سورج چاند ستارے سب اللہ کے ہیں۔ تو ہمارے اندر بھی یہ چیز، عرب کیا کرتے تھے، کہیں شادی کے لیے جانا ہے تو آتے تھے، اور آنے کے بعد جو ہے کیا کرتے، ایک ترکش رکھا ہوا، اس میں کچھ تیر رکھے، اس میں سے ایک تیر نکالا، اس پہ لکھا ہوا ہے لا، تمہارا کام نہیں ہوگا، چلو واپس۔ اور اگر کہیں کاروبار میں جانا ہے، چلو دوسرے ترکش کے پاس، اس میں سے ایک تیر نکالا، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ نعم پانچو کم تھی ہو، ایسا سمجھتے جیسے ہمارا کام ہو گیا۔ یعنی ان تیروں کے اندر جو ہیں نفع نقصان سمجھنا، یہ عقیدہ ایمان اور عقیدہ توحید کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ جل شانہ نے کیا ہی بات بہترین ارشاد فرمائی۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات، جوا تاریخ میں، بلکہ جنگ آزادی کی کتابوں میں کچھ واقعات، کچھ ایسی باتیں لکھی ہیں، لوگوں نے ان چیزوں کے لیے جن کو کھانے کے پینے کے لوگ عادی تھے، جب وہ چیزیں نہیں ملی تو ان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی بیویاں داؤ پر لگا دی۔ جیسا کہ اس زمانے کے جاہلوں کے بارے میں لکھا ہے، جوا میں ہار جاتے تھے تو اپنی بیویوں کو، اپنے بال بچوں کو بھی جوا میں جو ہے کھیل میں لگا دیتے تھے داؤ پر۔ ایسا نہیں اس زمانے میں ایسا ہوا، قریب زمانے میں 35 سال 40 سال پہلے بھی ایسا اپنے یہاں بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں بچائے۔ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة۔ یقین سمجھو، شیطان یہ چاہتا ہے، جوا، شراب، جوا اور بت اور فال نکالنے کے ذریعے سے شیطان یہ چاہتا ہے تمہیں روک دے، تمہارے اندر دشمنیاں ڈال دے، بغض ڈال دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ 3 نقصانات۔ پہلا نقصان اندرونی، دل پلید ہو گیا، غلط عقیدے کی وجہ سے دل پلید ہو گیا، شراب اور جوئے اور بت کے سامنے ہاتھ جوڑنے سے ایک دل پلید ہو گیا۔ دوسرا نقصان، زندگی جن کے ساتھ جینا ہے، اٹھنا بیٹھنا، معاملات، آپس میں دشمنیاں ہو گئی، آپس میں ایک دوسرے سے کینہ اور اندر میں جو ہے بغض پل رہا ہے، زندگی کا سکھ بھی ختم۔ ایک اللہ سے تعلق مضبوط تھا، اعمال کے ذریعے سے زبان پہ اللہ کا ذکر، سر سجدے میں جھکا کے اللہ کی اطاعت اور نماز کا اہتمام، جس سے اللہ یاد رہے، اس سے بھی شیطان نے محروم کر دیا۔ 3 بڑے نقصانات ان 4 چیزوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ 4 چیزیں جن میں بڑے 3 نقصانات ہیں، اندر بھی ناپاک، زبان بھی اللہ کے ذکر سے محروم، پیشانے بھی اللہ کے در پہ جھکنے سے محروم، اور آپسی تعلقات میں بھی دشمنیاں اور بغض و عداوت و کینہ پھیل گیا، زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو جملہ ارشاد فرمایا نا، اس کا ترجمہ مجھے اردو کے اندر الفاظ نہیں ملے، کچھی میں ایک مثال کے طور پہ آپ کو مثال سمجھا کے ایک جملہ کہتا ہوں۔ ایک باپ کا ایک بیٹا، باپ نے اس کو بہت کچھ دیا، سب کچھ دیا، اس بیٹے نے سب کچھ جوا میں، شراب میں، عیش میں اڑا دیا۔ حالت ایسی ہو گئی، اس بچے کے پاس بدن پہ، تن پہ صرف ایک جوڑی کپڑا ہے، سطر چھپانے کے بقدر کپڑا ہے، پھر بھی وہ دروازے پہ کھڑے یا بیٹھے ایک پلان بناتا ہے، کسی اور سے کچھ پیسے لے کے کوئی اور راستہ حرام کا تلاش کروں۔ تب باپ ایک جملہ کہتا ہوں، کچے میں کہتا ہوں، ہانے تائیوں کا انہیں نے، اب تو بس کرو گے نا، اب تو کچھ بچا ہی نہیں، اب تو چھوڑ دو اتنا سارا کچھ،
کھپا کے۔ تو اللہ نے اب یہ تو اردو کا الفاظ ہے، جو آیت کریمہ کے یہ الفاظ ہیں نا، اس کا ترجمہ مجھے اردو میں نہیں ملا کہ الفاظ کے ساتھ میں بیان کر سکوں، لیکن پھر بھی ایک ترجمہ کرتے ہیں۔ فَلَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا اب تم ان چیزوں کو چھوڑو گے جس سے دل بھی ناپاک ہوا، رشتے ناطے سارے جو ہے غلیظ اور ناپاک ہو گئے، ٹوٹ گئے، دشمنیاں ہو گئی، اللہ سے بھی تعلق ٹوٹ گیا، کیا بچا؟ اللہ کہتے ہیں جب اتنا کچھ ہو گیا نا، اب تو رک جاؤ، اب تو بس کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ کے احکام کو مانو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و سنت طریقے کے مطابق زندگی کو لے آؤ، بچتے رہو ان گناہوں سے اور رک جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی، کیونکہ مالک ہے نا، خدا خدائی دکھاتا ہے، جب بندہ ہٹ درمی دکھاتا ہے تو خدا خدائی دکھاتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اس بات کو خوب سمجھ لو، دل میں بٹھا لو، یقین کے ساتھ اس بات کو لکھ لو، ہمارے رسولوں کے اوپر ذمہ داری، ہمارے پیغمبروں کی، ہمارے قاصدوں کی ذمہ داری صرف دین کو، شریعت کو صاف صاف پہنچا دینا ہے، پھر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے عمل کرو، مانو نہ مانو، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ لیکن اللہ کریم ہے، رحیم ہے، جب بندے لوٹ آئیں، چھوڑ دیں، کچھ ہو گیا تھا اس پر افسوس کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اس زمانے کا ایمان ایسا تو نہیں تھا کہ کلمہ پڑھتے پھر بھی گناہ بھی کرتے رہتے، ایمان بھی باقی رہتا، ایسا نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن سے پہلے کچھ گناہ ہو گئے، کسی نے شراب پی لی، کسی نے حرام کھا لیا، کسی نے کیا کر لیا، یا ان جوا کی کمائیوں سے کچھ کھا لیا، تو اب ان کا کیا ہوگا؟ وہ جو گناہ ہو گئے اس کے بارے میں تو پکڑنی ہوگی۔ اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کی اس توبہ پر، اس افسوس پر، گناہوں پر ندامت جو ہوئی، اس پر اللہ نے کیا انعام ارشاد فرمایا، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ اللہ جل شانہ فرماتے ان ایمان والوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جنہوں نے ایمان قبول کر لیا پھر نیک اعمال کرنے میں لگ گئے، جناح کوئی گناہ نہیں، لیس جناح کوئی گناہ فیما طعموا، جو کچھ پہلے کھا چکے یا کر چکے، جو کچھ پہلے ہو چکا، کب؟ اذا متقوا، جب وہ اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں اور یقین ایک کامل دل میں بٹھا لیں، وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہیں، نیک عمل کرتے رہیں، ثم اتقوا وآمنوا، پھر اللہ کے ڈر کے ساتھ ہی جئیں اور نیک عمل کریں، یقین بنائیں، ثم اتقوا واحسنوا، پھر یہ تقوی، یہ خوف، یہ اللہ کا ڈر، یہ ان کے ساتھ مسلسل رہے، یہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہیں، وَأَحْسَنُوا، یہ جملہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں بہت سی جگہ ارشاد فرمایا۔ زندگی بھی اللہ نے دی تو کیا فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت اس لیے دی تاکہ یہ دیکھے تم میں سے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کون عمل کرتا ہے۔ اعمال میں کلام مجید میں کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ کثیرن عملا، اکثر عملا نہیں، بلکہ احسن عملا آیا، صفت احسان، کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی مرضی پانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عمل کرے۔ وَأَحْسَنُوا، جب بندے نے ایمان قبول کر لیا، توبہ کر لی، تقوی اختیار کر لیا، پھر نیک عمل میں لگا رہا اور تقوی کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ عمل کرتا رہے گا، مسلسل عمل کرنے میں لگا رہے گا، اللہ جل شانہ نے بھی وہ انعام عطا فرمایا جس کی ایمان والوں کو چاہت تھی۔ بہت بڑا انعام ہے، کون سا انعام ہے؟ واللہ یحب المحسنین، اللہ جل شانہ
ان بندوں سے جو اللہ ہی سے نیکی کا، بھلائی کا، خیر کا، خیرات کا بدلہ چاہتے ہیں، اسی نیت سے نیک اعمال کرتے ہیں، تو پھر اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج تک ہم سے جو کچھ خطائیں ہو گئی، غلطی سے یا خطا سے یا شیطان کے جو ہے بہکاوے میں آ کر، نفس کے جو ہے دھوکے میں آ کر اگر ہم سے کوئی غلطیاں ہوئی ہو، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں تقوی اور ایمان اور اعمال صالحہ پر استقامت اور جمنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو تمام خیر کے اعمال میں احسان، اخلاص، استخلاص نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔